کہ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ تو بعد میں آنا۔ اس نے عرض کیا یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں بعد میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں، اور حدیث میں ہے کانہا تقول الموت، یعنی یہ بات کرنے سے اس کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ کا ظاہری دنیا سے وصال ہو جائے پھر میں کس کے پاس آؤں؟ تو سید المرسلین خاتم النبیین خاتم المعصومین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو آئے اور مجھے نہ پائے تو پھر میرے ابوبکر صدیق کے پاس آ جانا۔ اور دوسری حدیث پاک میں کہ ہمارے آقا علیہ السلام الخلیفۃ من بعدی، اگر تو آئے اور مجھے نہ پائے پھر میرے ابو بکر کے پاس آ جانا جو میرے بعد میرا خلیفہ ہوگا۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ ارشاد فرما رہے ہیں اس عورت سے کہ اگر تو آئے اور پھر مجھے نہ پائے پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ جانا۔ اسی طرح ابن عساکر کی یہ 39ویں جلد میں صفحہ 175 پہ ایک حدیث شریف ہے کہ ایک دیہاتی وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے کوئی سودا کیا۔ سودا کرنے کے بعد وہ باہر نکلا، باہر حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کھڑے تھے۔ حضرت مولا علی سے اس نے کہا کہ اگر سرکار کا وصال ہو جائے تو پھر میں پیسے کس سے لوں؟ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جا سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو اور سرکار کی بارگاہ میں عرض کر کے محبوب اگر آپ کا وصال ہو جائے تو پھر میں کس سے پیسے لوں؟ وہ آ گیا، اس نے عرض کیا یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کا وصال ہو جائے تو میں پیسے کس سے لوں؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ابی بکر، پھر یہ جو پیسے میں نے تیرے دینے ہیں یہ میرے ابوبکر صدیق سے آ کے لے لینا۔ وہ باہر نکلا، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا، کہنے لگا کہ سرکار نے حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر ان کا بھی وصال ہو جائے تو پھر آپ نے پھر سرکار کی بارگاہ میں بھیج دیا۔ تو پھر آگیا اس نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر حضرت ابوبکر صدیق کا بھی وصال ہو جائے میں پھر کس سے پیسے لوں؟ تو سرکار نے فرمایا پھر اگر ابو بکر صدیق کا وصال ہو جائے تو پیسے تو میری عمر سے لے لینا۔ وہ باہر آ گیا، کہنے لگا سرکار نے حضرت عمر کا نام لیا۔ مولا علی رضی اللہ عنہ فرمایا اگر وہ بھی فوت ہو جائیں تو پھر واپس بھیج دیا سرکار کی بارگاہ میں۔ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر حضرت عمر فوت ہو جائیں تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو پیسے عثمان سے لے لینا۔ وہ باہر آئے، اس نے کہا سرکار ہے تو عثمان کا نام لیتے ہیں۔ تو ہمارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پھر حضرت مولا علی نے فرمایا کہ پھر جاؤ اور عرض کرو یا رسول اللہ اگر حضرت عثمان فوت ہو جائیں تو پھر پیسے کس سے لوں؟ تو سرکار نے فرمایا جب اس نے عرض کیا نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر حضرت عثمان کا بھی وصال ہو جائے پھر میں پیسے کس سے لوں؟ تو سرکار نے کیا فرمایا فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَمُوتَ فَمُتْ، اگر عثمان بھی فوت ہو جائے تو پھر اگر تم میں یہ طاقت ہو کہ تم مر سکے تو پھر مر جانا۔ اگر عثمان بھی فوت ہو جائے طاقت ہو تو مرنے کی طرف میں مر جانا۔ یعنی خلفائے ثلاثہ کی خلافت اتنی برکت والی ہے کہ اس خلافت کے دور کے اندر اسلام کا غلبہ رہا۔ المستدرک للحاکم میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت موجود ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ مجھے قبیلہ بنی مستلق نے سرکار کی بارگاہ میں بھیجا، کیا کرو یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ندفع صدقاتنا بعدک، کہ محبوب آپ کے وصال کے بعد صدقات ہم کس کو جمع کروائیں؟ یقیناً اسی بندے کی ذمہ داری ہوگی کہ جو منصب خلافت پر بیٹھا ہوگا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اگر میرا وصال ہو جائے تو پھر تم نے صدقات ابو بکر صدیق کو جمع کروانے۔ اب یہ خود سرکار معظم صلی اللہ علیہ وسلم نام لے رہے ہیں بار بار، اور پھر وہ گئے واپس اور انہوں نے جا کے قبیلے والوں سے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کا نام لیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ دوبارہ جاؤ اور عرض کرو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر حضرت ابو بکر صدیق کا وصال ہو جائے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ابو بکر صدیق کے ساتھ کوئی واقعہ حادثہ پیش آ جائے تو پھر تم نے صدقات
عمر فاروق کو جمع کروانے ہیں۔ آپ نے واپس جا کے یہ بتا دیا، انہوں نے کہا پھر جاؤ اور کرو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر حضرت عمر کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر حضرت انس بن مالک کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے پھر ہم صدقات کس کو جمع کرائیں؟ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر عثمان غنی کو صدقات جمع کروانا۔ انہوں نے پھر بھیجا کہ جب پوچھو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر حضرت عثمان کے ساتھ بھی حادثہ پیش آ جائے تو پھر ہم کس کو صدقات جمع کروائیں؟ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں نے جب یہ عرض کیا تو سرکار نے فرمایا اگر عثمان کو حادثہ پیش آ جائے پھر سارے زمانے میں تمہاری ہلاکت رہے گی۔ تو خلفائے ثلاثہ کی خلافت کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں بیان فرمایا۔ ابن عساکر نے اس حدیث شریف کو ذکر کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یکون خلفی 12 خلیفہ، میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے۔ ایک وہ نا کہ جو رافضی کہتے ہیں 12 امام 14 معصوم، اور ان میں 14 معصوموں میں فقط سرکار کی ذات معصوم ہے، 13 ذاتیں معصوم نہیں ہیں، اور معاذ اللہ یہ ختم نبوت پر حملہ کرتے ہیں معصوم کہہ کے، اور کہتے ہیں کہ جو امام ہے یہ تو معاذ اللہ مثل انبیاء ہیں، استغفر اللہ، یعنی جس طرح اللہ نے نبیوں کو بھیجا ہے مامور من اللہ نبی ہوتے ہیں، ایسے ہی مامور من اللہ جو ہے وہ امام ہوتے ہیں اور وہ معصوم ہوتے ہیں۔ اللہ پناہ دے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور یہاں تک انہوں نے لکھا کہ یہ جو امام ہیں یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سارے نبیوں سے بھی افضل ہے۔ یہ ان کا اجماعی عقیدے ہیں۔ جو ایسے لغویات اور ایسی کفریات محبت اہل بیت رضی اللہ عنہم کی آڑ میں وہ لوگوں کے اندر داخل کر رہے ہیں، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یکون خلفی 12 خلیفہ، میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے۔ ابو بکر لا یلبس خلفی الا قلیلا، میرے بعد ابو بکر صدیق تھوڑی مدت کے لیے خلیفہ رہیں گے۔ امام ابن ابی عاصم کتاب السنہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، انہوں نے یہاں پر اس حدیث پاک کو ذکر کیا، اور اس کے علاوہ حضرت امام حاکم نے المستدرک میں اس حدیث پاک کو ذکر کیا کہ جس وقت مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر ہو رہی تھی تو سب سے پہلی اینٹ سرور دو جہاں والی کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر صدیق جہاں میں نے اینٹ لگائی ہے اس اینٹ کے ساتھ آپ نے اینٹ رکھنی ہے، تو اس اینٹ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اینٹ لگا دی۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، ان سے فرمایا کہ آپ نے اس اینٹ کے ساتھ اینٹ رکھنی ہے جو اینٹ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لگائی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ والی اینٹ کے ساتھ اینٹ لگا دی۔ پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے فرمایا کہ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اینٹ کے ساتھ اینٹ لگانی ہے۔ جب ان تینوں خلفاء نے یہ اینٹ لگائی تو آخر میں سرکار نے کیا فرمایا؟ سرکار ہؤلاء الخلفاء بعدی، میرے صحابہ یہ جو منظر دیکھ لو، یہ ترتیب دیکھ لو، جس ترتیب سے میرے ان صحابہ نے میرے ان یاروں نے اینٹ لگائی ہے میرے بعد خلفاء کی یہی ترتیب ہوگی۔